نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ۔ اس نعرے کی اس دور میں بہت ضرورت ہے، مل کے سارے بولیں نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے کہ بلا نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ المدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته، والصلاة والسلام علی سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ الصدق والصفاء والوفاء، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعن اللہ علی اولا ثم الثانیہ وثالثا ورابعا ویزید ابن معاویہ خامسا، ولعن اللہ علی عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان، ولعن اللہ علی عمر بن سعد وشمرن وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الی یوم القیامہ، ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حق زہرائہم ومنکر عزتہم وعظمتہم ورفعتہم وغیبتہم ونبوتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وجلالتہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وقال رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی اللہ۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے، بالخصوص بالخص میری والدہ محترمہ کی بلندی درجات کے لیے، استاد محترم شہید راہ ولایت، شہید راہ حسینیت، وکیل ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس ملتان اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، بات کا آغاز کیا جائے۔ سامعین گرامی قدر، دعا ہے کہ خلاق کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، تمام پڑھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو مالک ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں، کوشش کریں جتنی دیر میں آپ حضرات سے گفتگو کروں میرے ساتھ بولتے آئیں، کیونکہ وہ زبان نہیں ہوتی جو گلیوں بازاروں میں بولے اور ذکر علی میں خاموش ہو جائے۔ وہ زبان نہیں ہوتی جو گلیوں بازاروں میں بولے اور علی کا ذکر سن کے بزرگوں خاموش ہو جائے۔ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے فرمان پڑھا اور اس نبی کی حدیث پڑھی جس کی صداقت پہ کافروں کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ فرما دیں کہ پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر جمع ہے جو تمہیں غرق کرنا چاہتا ہے، اور ہم پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں اور ہمیں کوئی لشکر نظر نہ آئے، تب بھی ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، تیری صداقت میں کوئی شک نہیں۔ زبانیں بولنے کے لیے ہوتی، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ ہم اندھے ہو گئے ہیں، تیری صداقت میں کوئی شک نہیں۔ مجلس کی ابتدا شعر سے ہو سکتی تھی، توجہ میری طرف رہ سکتے، مجلس کی ابتدا قبلہ شعر سے ہو سکتی تھی، مجلس کی ابتدا ربائی سے ہو سکتی تھی، مجلس کی ابتدا نعت سے ہو سکتی تھی، مجلس کی ابتدا حمد سے ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا نہ میں نے شعر پڑھا، نہ میں نے ربائی پڑھی، نہ میں نے نعت پڑھی، نہ میں نے حمد پڑھی، یا اللہ کا قرآن پڑھا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا،
بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اور حدیث پڑھی کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال کے بعد مذہب اہل بیت پر بھونکنے والوں کو سمجھا سکوں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ، اثنا عشریہ، حیدریہ، حسنیہ، حسینیہ، سجادیہ، باقریہ، جعفریہ، کاظمیہ، رضویہ، تقویہ، نقویہ، عسکریہ اور مہدویہ کا دار و مدار یا اللہ کے قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، زندہ و آباد و شاد۔ یا اللہ کے قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر ہے۔ قبلہ اللہ نے آدم کو بنایا، پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے۔ اللہ نے سرکار آدم کو خلق کیا، آدم خلق ہو گئے، زاگدیانہ نے آزمالا، آدم خلق ہو گئے، پھر حوا کو بنایا، حوا بھی خلق ہو گئی۔ جب یہ دونوں ہستیاں بن گئیں تو آواز قدرت آئی کہ جنت میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور۔ جنت میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن وہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا؟ پریشان ہو گئے، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ کسی کا حق ہے۔ بندے کہتے ہیں آدم اور حوا نے پھل کھایا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ قبلہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، ناصر شہید کا شاگرد ہوں، آپ ساروں نے دیکھ لیا۔ اب جو میں کسی گلی سے گزروں تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے کہے آئیں سرکار بیٹھک میں بیٹھیں، آپ کو کھانا کھلائیں۔ مثال سمجھنا، مجھے کھانا کھلانے کے بعد آپ مجھ سے یہ کہیں گے تمہیں ہم نے روٹی کھلائی تھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ انسان ہو کے نہیں کہتے تجھے روٹی کھلائی تھی، وہ رحمان ہو کے پھل کا پوچھتا رہو۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت۔ بابا کمال شاہ جی، بندہ انسان ہو کے نہیں کہتا کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، اور اس نے پوری کائنات بنا کے آدم کو اس لیے جنت سے نکال دیا کہ تو نے پھل کھایا۔ کمیل شاہ جی، بات پھل کی نہیں تھی، بات حق کی تھی۔ پوری توجہ، بات پھل کی نہیں تھی، بات حق کی تھی۔ یہ حق کیا ہے؟ پوری توجہ، حق کیا ہے؟ کون سا حق تھا جس کی بات تھی؟ اللہ نے کہا ہر جگہ جانا، وہ فلاں جگہ پہ نہ جانا۔ آدم و حوا جنت میں سیر کرنے لگے، جناب آدم نے جناب حوا سے کہا مم مثلی، توجہ میری طرف رہے، جناب آدم نے جناب حوا سے کہا مم مثلی، میری مثال کون ہے؟ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ زبانیں بولنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ اللہ کو ادا پسند نہ آئی، جبریل کو بھیج کے کہا کہ جاؤ آدم و حوا کو نوری محل دکھاؤ۔ کتاب کا نام ہے بابا کمال شاہ جی فضائل الزہرا، اس میں فکریں موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ جاؤ آدم اور حوا کو نوری محل دکھاؤ۔ جبریل پہنچا، آدم و حوا کو لے کے نوری محل کے دروازے پہ آیا، اندر تشریف لے جائیں۔ آدم نے کہا تم ساتھ نہیں چلو گے؟ جبریل نے کہا یہاں سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ بابا یہاں سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے میں یہاں سے آگے جاؤں۔ آدم و حوا اندر چلے، کیا دیکھتے ہیں؟ نور کا ممبر ہے۔ پوری توجہ، آدم و حوا نے دیکھا نور کا ممبر ہے، اور نورانی شکل میں جناب سیدہ تشریف فرما ہیں۔ جیسے ہی آدم نے نور سیدہ کو دیکھا، سجدے میں سر رکھ کے آدم کہنے لگا انتا ربی۔ معرفت والے بندوں سے میرا سوال ہے، کیا کہنے لگا؟ انتا ربی، تو میرا عزت والا رب ہے۔ آواز قدرت آئی، آدم سجدے سے سر اٹھا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ زہرا ہیں۔ بولنا نہیں آدم، یہ اللہ نہیں ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھ۔ آدم سجدے سے سر اٹھا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ زہرا ہیں۔ آدم نے نور سیدہ کو خدا سمجھا، اللہ ناراض نہیں ہوا، سمجھا کے چھوڑ دیا یہ خدا نہیں ہے، یہ زہرا ہیں۔
اسی آدم نے تھوڑا سا پھل کھایا، اللہ نے جنت بھی چھین لی، جنتی لباس بھی چھین لیا۔ میں نے پوچھا مالک، اس نے جناب سیدہ کے نور کو خدا سمجھا، تو غضبناک نہیں ہوا، تو ناراض نہیں ہوا، تجھے غصہ نہیں آیا، تو نے سمجھا کہ چھوڑ دیا، تیرے نبی نے تھوڑا سا پھل کھایا، تو نے جنت بھی چھین لی، جنتی لباس بھی چھین لیا۔ فکرہ دل میں اترے تو بولنا ضرور، مالک جنت بھی چھین لی، جنتی لباس بھی چھین لیا۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئی، کوئی مجھے اللہ سمجھے میں اسے معاف کر دوں گا، کوئی آل محمد کا حق کھائے میں اسے معاف نہیں کرتا۔ یا علی، یہ بلا جب آل محمد کا حق آدم کھائے تو نہیں بخشا جاتا، پھر آدمی کی اوقات ہی کیا ہے۔ اللہ نے جنت بھی چھین لی بابا، جنتی لباس بھی چھین لیا، جنت سے بھی نکال دیا، آدم و حوا زمین پہ آ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں سرکار؟ آدم و حوا زمین پہ آ گئے۔ جس جگہ پہ جناب حوا آئی وہ جگہ جدہ کے نام سے مشہور ہے، جس جگہ جناب آدم آئے وہ جگہ سری لنکا کے نام سے مشہور ہے۔ آدم کو نہیں پتا تھا کہ حوا کہاں ہے، حوا کو پتا نہیں تھا کہ آدم کہاں ہے۔ تاریخ کہتی ہے 40 سال تک آدم حوا کو ڈھونڈتا رہا، آدم کو حوا نہ ملی، حوا کو آدم نہ ملا، 40 سال گزر گئے، اور اللہ کبھی بھی کسی کے صبر سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ ادھر سے آدم کا صبر ختم ہوا، پالنے والے اب بس ہو گئی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سر کا؟ پالنے والے اب بس ہو گئی ہے، اب مجھے حوا سے ملا۔ ادھر آدم کا فکرہ ختم ہوا، یا آدم نے دیکھا کوئی گھڑ سوار ہے، پیچھے حوا بیٹھی ہے، دیکھ کے کہنے لگا لے آدم حوا اتار۔ تمہاری چوپ کی قسم ہے، آدم نے حوا کو اتارا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اپنا چہرہ سے نقاب تو ہٹا، اپنا تعارف تو کرا، مجھے حوا سے ملانے والا تو ہے کون؟ اب جب علی نے نقاب چہرے سے، گھڑ سوار نے نقاب ہٹایا، چہرہ علی پہ نظر پڑی، آدم قدموں پہ گر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی علی کا چہرہ دیکھا، آدم دیکھ کے کہنے لگا مولا میں نے تو مدد کے لیے جلی کو بلایا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ مسکرا کے علی فرماتے آدم یاد رکھ لے، جب بھی کوئی بندہ مدد کے لیے جلی کو بلاتا ہے، مدد کرنے کے لیے علی آتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ، آل محمد تمہیں سلامت رکھ، جب بھی کوئی بندہ مدد کے لیے جلی کو بلاتا ہے، مدد کرنے کے لیے علی آتا ہے۔ آدم نے پوچھا مولا ایک بات پوچھوں؟ مولا نے فرمایا پوچھو۔ دیکھ کے کہنے لگا مولا اتنا تو جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے ہیں، پوری توجہ، مولا اتنا تو جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے ہیں، لیکن یہ تو بتائے کتنا پہلے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دو۔ مولا یہ تو جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے ہیں، یہ بتائیں کتنا پہلے ہیں۔ آدم نے سوال کیا، شاعر نے قلم اٹھایا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، وہ کہتا ہے جب آدم نے پوچھا اس نے شاعری میں جواب دیا، وہ کہتا ہے انوار کے کل زم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ بتا رہا ہے کہ علی کی ابتدا کیا ہے، علی کا آغاز کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے انوار کے کل زم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ وہ کہتا ہے انوار کے کل زم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ شاعر کہتا ہے ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توقع اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا؟ کیا وقت تھا جب ایک
علی تھے یا علی تھا؟ پوری توجہ. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا؟ عزت حیدر کرار کی قسم قبلہ علی کو لوگ سمجھ نہیں سکے. امیر المومنین فرماتے ہیں دو چیزوں کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا. پہلی کیا؟ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. وہ ایسا بے تاج بادشاہ ہے، مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھا ہے. کتاب کا نام بہار الانوار، کتاب کا ذمہ دار ہوں، روایت کا ذمہ دار ہوں. ممبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے امیر المومنین. امیر المومنین ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر مجمع کی جانب دیکھ کے فرماتے ہیں تمہیں آج ایک راز بتاؤں. توجہ ہے کہ نہیں؟ تمہیں آج ایک راز بتاؤں. مجمع نے پوچھا بتائیں یا علی. مسکرا کے علی فرماتے ہیں جس بندے نے جب بھی جہاں بھی کتے کو ایک نوالا روٹی کا ڈالا. پوری توجہ. جس بندے نے جب بھی جہاں بھی کتے کو ایک نوالا روٹی کا ڈالا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 70 انبیاء کا قاتل بنا. پوری توجہ. اور بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا. مجمع پریشان ہو گیا بابا کمیل شاہ جی، جیسے یہ پریشان ہو گئے. علی فرماتے ہیں پریشان وہ ہو جس کا مشکل کشا علی نہ ہو. امام نے فرمایا جس بندے نے جب بھی جہاں بھی کتے کو ایک نوالا روٹی کا ڈالا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 70 انبیاء کا قاتل بنا اور بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا. مجمع سے ایک بندہ اٹھا اور نے کہا یا علی میں دیہاتی آدمی ہوں. مولا میں دیہاتی آدمی ہوں. مولا یہ جو آپ نے اتنا بڑا فرمان جاری کیا میرا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کیوں؟ دیکھ کے کہنے لگا میں دیہاتی آدمی ہوں، جانور پالتا ہوں، جانوروں کو پالنا میرا پیشہ ہے، پھر ان کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں. مولا جب رکھ لیے پھر روٹی دینی پڑتی ہے. مولا آپ نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے تو مولا میرے پچھلے اعمال کا کیا بنا؟ جتنے اہل ولا بیٹھے ہو تم سے بات ہے، مولا اتنا بڑا گناہ ہے میرے پچھلے اعمال کا کیا بنا؟ مسکرا کے علی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی نہیں 2 ٹانگوں والے کتے کی. مولا فرماتے ہیں یہ کھاتا بھی ہمارے دروازے سے ہے، بھونکتا بھی ہماری ولایت پہ. زمانہ علی کو مان جاتا، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. پہلا فقرہ کہا تمہاری بے ساختہ ہے نکلی، اگلا فقرہ نہیں مصیبت کا پہاڑ ہے. زمانہ علی کو مان جاتا، ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. عزادارو جس دربار میں ماں گئی تھی صحابہ کا دربار تھا، جس دربار میں بیٹی گئی تھی بھائی کے قاتل انعام لیتے رہے، علی کی بیٹی چادر کا سوال کرتی رہے. ہائے ہائے. عزاداران امام مظلوم، یہی ماہ رمضان کا مہینہ کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کر امیر المومنین کے پاس آئیں. یا علی ہمارے مرد تو آپ کے پاس قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم عورتیں ہیں مولا، ہم مسجد میں نہیں آ سکتی، ہمارے قرآن پڑھانے کا کوئی بندوبست کرے. رویا علی، رو کے کہنے لگے چاہتی کیا ہو؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہے جس کا لہجہ ہو بہو تیرے جیسا ہے. امام نے فرمایا پھر؟ کہا مولا اگر ہو سکے تو اپنی اس بیٹی کو بلا دیں، وہ ہمیں قرآن پڑھائے گی، ہم سمجھیں گے ہمیں علی پڑھا رہا ہے. اب بات تھی دین کی، علی منع نہیں کر سکے. عورتوں کی طرف دیکھ کے رو رو کے علی فرماتے ہیں دیکھو بلوا دیتا ہوں لیکن یہ ایک بات کا خیال رکھنا. عورتوں نے کہا مولا کون سی بات؟ تڑپ کے علی فرماتے ہیں میری بیٹی کے پاس زیادہ بھیڑ جمع نہ کرنا، میری بیٹی رش کی عادی نہیں ہے. عزادارو علی نے بیٹی کو بلوایا، علی کی بیٹی کوفہ آ گئی. جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند چڑھا، بابا کمیل شاہ جی عورتیں قرآن پڑھنے کے لیے آتی، جب جاتی ٹھیک ٹھاک جاتی، پڑھنے کے بعد جب واپس جاتی سروں پہ چادریں نہ ہوتی.
بالوں میں خاک ڈال کے گلیوں بازاروں میں آتی، جب ان کے مرد انہیں دیکھتے تو پوچھتے تم جاتی تو ٹھیک ٹھاک ہو، یہ واپس آتے ہوئے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ عورتیں تڑپ کے کہتی پتہ نہیں جب سے ماہ رمضان کا چاند چڑھا علی کی بیٹی کے پڑھانے کے انداز بدل گئے ہیں۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ علی کی بیٹی کے پڑھانے کے انداز بدل گئے ہیں۔ وہ دیکھ کے کہتے ہوا کیا ہے؟ کہا ہم جاتی تو ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ علی کی بیٹی رات کے بعد چراغ بجھا دیتی ہے۔ نہیں تھا عزادارو 18 ماہ رمضان کا دن آ گیا۔ امیر المومنین یعقوب الدین نے غازی کو بلایا، غازی بھرے کوفے جا کے اعلان کر دے آج کی رات کوئی مرد گلیوں میں نہ آئے، آج کی رات کوئی مرد بازاروں میں نہ آئے، آج کی رات کوئی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ نہ چڑھیں۔ اعلان عام ہو گیا۔ امیر المومنین کا حکم تھا کہ بلا رات کے اندھیرے میں علی بیٹیوں کو لے کے بازار کی جانب چلا، دیکھ کے کہنے لگا بیٹی یہ فلاں بازار ہے، بیٹی یہ فلاں دربار ہے، بیٹی یہ فلاں میدان ہے۔ تڑپ کے علی کی بیٹی کہنے لگی بابا بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا میدان بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا دربار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا میں تیرا بیٹا تو نہیں ہوں، بابا میں تو تیری بیٹی ہوں، بابا میرے 18 بھائی ہیں۔ تڑپ کے علی کہنے لگا مان نہ کر، یہ نہ ہو انہی گلیوں میں آنا پڑے، انہی بازاروں میں آنا پڑے، ہو سکتا ہے تیرے بھائی نہ رہیں۔ عزادارو ایک میدان تھا جہاں رات کو دن کو منڈی لگتی تھی، علی رات کے وقت بھی اس میدان میں بیٹی کو لے کر نہیں گئے۔ غازی نے تڑپ کے پوچھا بابا آپ نے بیٹی کو سارے میدان دکھائے، سارے بازار دکھائے، ساری گلیاں دکھائیں، بابا وہ بھلا میدان کیوں نہیں دکھایا؟ تڑپ کے علی فرماتے ہیں غازی وہاں دن کو منڈی لگتی ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیٹی رات کے وقت بھی اس میدان میں جائے۔ عزاداران امام مظلوم بتے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، روئے نہ تو کیا کریں۔ عزادارو جس دربار میں علی رات کے وقت جس میدان میں بیٹی کو لے کر نہیں گیا، اسی میدان میں قتل حسین کے بعد 3 دن تک علی کی بیٹی کھڑی رہی، رو رو کے کہتی تھی چادر دو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ سر سے چادر اتار کے خاک ڈال کے ہماری طرف دیکھ کے ہمیں کہتی ہے کوفہ کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو، یہ نہ ہو کل میں اس رنگ میں تمہارے شہر میں آؤں اور تم کہو علی کی بیٹی ہم نے تو تجھے پہچان